ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، ڈینٹل کیریز ہے، کانسٹیپیشن ہے، ڈائریا ہے، لیڈ پوائزننگ ہے، فوڈ سیکورٹی ہے، ان فوڈ سیفٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا موسٹلی 1 to 2 ایئر بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ 15.9% 2005 to 2008 کے سروے میں ڈسکس ہوا تھا کہ 1 to 2 ایئر کے بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتی ہے۔ اور یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیوں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے لیکٹیشن کے لیکچر میں، جو کہ آئی تھنک سو سیکنڈ لیکچر ہے یا تھرڈ لیکچر ہے، اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ 6 منتھ وہ لیکٹیٹنگ مدر جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور 6 منتھ کے بعد ان میں آئرن ڈیفیشنسی، ان کے مدر ملک میں آئرن ڈیفیشنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مدر کے باڈی میں جتنا اسٹور آئرن ہوتا ہے وہ 6 منتھ تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 6 منتھ کے بعد بچے کے آئرن پہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو وہ مدر جو فوکس نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو ڈائٹ میں، جیسے کہ ٹوڈلر اور پری اسکول کے ڈائٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، آئرن کے ریکوائرمنٹس اور آئرن کے ریچ سورس بھی پڑھے تھے، اور ان کے RDA یا ریکمینڈڈ انٹیک بھی پڑھے تھے۔ اگر نہیں وہ کرے تو ان میں ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، اور یہ ڈیفیشنسی پھر اپیئر ہوتی ہے ایز اے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے فارم میں آ جاتی ہے۔ اور یہ انیمیا ینگ بچوں میں بھی اپیئر ہوتے ہیں، تو کازز لانگ ٹرم ڈیلے ان کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ان بیہیویئر ڈسٹربنس۔ اور یہ موسٹلی ٹوڈلر سے لے کے پھر ایڈلٹ ایج میں بھی چلا جاتا ہے یہ انیمیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیہیویئر اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پریونٹنگ آئرن ڈیفیشنسی، چلڈرن ایٹ اے ہائی رسک آف آئرن ڈیفیشنسی شوڈ بی ٹیسٹڈ between age of 9 to 12 months and 6 months later than annually from the age of 2 to 5۔ 9 to 12 منتھ کے ایج میں ٹیسٹ کرنا چاہیے ان بچوں کا جو کہ آئرن ڈیفیشنٹ وہ ہوتے ہیں، سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں ان میں۔ چلڈرن ایٹ اے رسک، وہ بچے جو لو انکم سے بلانگ کرتے ہو، جو کہ ریفیوج ہو، جو کہ لو آئرن ڈائٹ پہ کنسسٹ ہو، اور جو کہ لیس دین 24 ounces آف ملک پر ڈے کنزیوم کرتے ہوں، اور جن کے لیے پاورٹی ہو، جو اسپیشل ہیلتھ کیئر نیڈ، جیسے کہ کرونک ایلنس ہے، کسی کو کرونک ایلنس ہو تو بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ ان کو ہو سکتا ہے، ان بچوں کو۔ سپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے ڈراپ کے فارم میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ پہ بھی فوکس کرتے ہیں۔ یہ سپلیمنٹ جو ہے یہ 3 mg/kg پر ڈے کے حساب سے ان کو بچوں کو دیا جاتا ہے جن میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹوڈلر پری اسکول کی سیکنڈ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی جو ہے وہ ڈینٹل کیریز ہے۔ ڈینٹل کیریز موسٹلی 1 سے لے کے 5 سال کے بچوں میں، 1 سے لے کے 5 سال 1 in 5 چلڈرن، ہر 5 بچوں میں سے ایک بچے کو ڈینٹل کیریز ہوتی ہے، اور یہ موسٹلی افیکٹ کرتا ہے 2 to 4 ایئر کے بچوں کو، جن کے پرائمری جن کے پہلے پرماننٹ ٹیتھ نکلنے والے ہوتے ہیں، ان کو ڈینٹل کیریز ہو جاتے ہیں۔ یہ پرائمری کازز اس کے یہ ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ ہیبیچول یوز آف بوٹل ود ملک اور فروٹ جوس ایٹ دا بیڈ ٹائم پہ جو مدر اپنے بچوں کو بوٹل فیڈ کرواتی ہے، ان میں ڈینٹل کیریز ہوتے ہیں، جن کو بیبی بوٹل ٹوتھ ڈکے بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکن، اور دوسرا یہ ریس پہ، انٹینسٹی پہ، اور میٹرنل ایجوکیشن پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، بھی اس کے رسک فیکٹر ہے۔ تو ڈینٹل کیریز بھی ایک ڈیزیز ہے۔ کانسٹیپیشن، وہ ٹوڈلر یا پری اسکول بچے جن کے ڈائٹ میں فلوئڈ انٹیک کم ہو، ہول گرین انٹیک کم ہو، یا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل انٹیک کم ہو، تب ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، جو کہ ہارڈ اینڈ ڈرائی اسٹول کے فارم میں ہوتا ہے۔ یہ پینفل باؤل مومنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ 1 to 3 ایئر آپ ایج بچے کے لیے 19 گرام پر ڈے جو ہے وہ ٹوٹل فائبر ریکمینڈڈ ہے، اور 3 to 8 ایئر آپ ایج 25 گرام پر ڈے ٹوٹل فائبر ریکمینڈڈ ہے۔ ڈائریا، 2 ٹائپ آف ڈائریا ہوتا ہے، ایک ایکیوٹ ڈائریا ہوتا ہے، ایک کرونک ڈائریا ہے۔ ایکیوٹ موسٹلی جو ہے وہ فیور، وومیٹنگ اور ان کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں فلوئڈ ریٹینشن کم ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ سیریسلی ill فیل کرتا ہے۔ جبکہ کرونک میں موسٹلی ڈیٹرویٹ کرتا ہے، یہ ڈائٹ پہ، کولڈ چینج ان واٹر اسکیجول، اینٹی بایوٹک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور یہ موسٹلی
ایکسیسولی فریکوینٹ اینڈ واٹری باؤل پیٹرن، یہ موسٹلی لانگ ٹرم تک رہتا ہے۔ مینیجنگ ایکیوٹ ڈائریا کو مینیج کرنے کے لیے یوگرٹ دیا جاتا ہے، بنانا دیا جاتا ہے، اور اس کے پریونٹ کے لیے آرٹیفیشل سویٹنر کو روک دیا جاتا ہے۔ ہولڈ ڈاؤن آن شوگر پہ ہولڈ ڈاؤن کرتے ہیں، اینڈ لمٹ دا فروٹ اینڈ جوس انٹیک۔ ٹھیک ہے۔ لیڈ پوائزننگ بھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے۔ یہ وہ پیپل جو کہ پرانے زمانے کے ہاؤسز میں رہتے ہیں، جیسے کہ 1950 سے پہلے والے، ان میں بھی لیڈ کی ایک وہ آتی تھی، پائپ ہوتی ہے جن سے جو پانی پیتے ہیں تو ان میں بھی پھر لیڈ ہو جاتا ہے، یا لیڈ بیس پینٹ چپس یا واٹر پائپ یا کینڈ فوڈ جو کہ ادر کنٹریز سے آتے ہیں، یہ موسٹلی کنسسٹ ہوتے ہیں، یا ان میں ہوتا ہے لیڈ۔ یہ لیڈ جو ہے وہ بیہیویئر پرابلم کو ڈیکریز دا آئی کیو لیول اینڈ ڈیکریز دا گروتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے، آئی کیو لیول کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیہیویئر اینڈ کوگنیٹو فیکٹر کو بھی افیکٹ کرتا ہوتا ہے۔ لیڈ پوائزننگ جو کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے۔